السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ 76 سالہ تاریخ میں پہلی بار امریکی سفیر کی اہم ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ پہلے الیکشن کمشنر سے ملاقات، پھر مریم نواز صاحبہ سے ملاقات، اور اب آئی جی پنجاب صاحب سے ملاقات ہوئی۔ دیکھیے، الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات ان دنوں کی کہانی ہے جب الیکشن کمشنر صاحب کو یہ کہا گیا عارف الوی صاحب کی جانب سے، صدر پاکستان، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف الوی صاحب نے گزارش کی، بلکہ ان کو کہا کہ آپ مجھ سے ملاقات کا ایک ٹائم طے کر لیں جب ہم ملاقات کریں گے۔ تو یہ والا معاملہ نہیں ہوا۔ دیکھیے، چیف الیکشن کمشنر اپنے اندر 3 خصوصیات رکھتے ہیں اپنے نام کی وجہ سے۔ ایک تو وہ سکندر بھی ہیں، پھر وہ سلطان بھی ہیں، پھر وہ راجہ بھی ہیں۔ مطلب حاکمیت کے تمام تر تقاضے یہاں پورے ہوتے ہیں، بادشاہت کے تمام تر اصول ان کے ہی نام کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اب کیا کہا جائے؟ دیکھیں، ملاقات نہیں کی گئی کس سے؟ صدر پاکستان سے ملاقات نہیں کی گئی۔ آپ نے صدر پاکستان سے ملاقات نہیں کی، لیکن انہی دنوں آپ امریکی سفیر سے ملاقات کرتے دیکھے گئے، بلکہ آپ نے ویڈیوز، پھر یہ کیا ہوا کہ کیا کہا جانے لگا، تنقید بھی کی گئی، کیا کہا جانے لگا یہ کہ صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے انعقاد کے لیے ہم نے جو ملاقات کی تھی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم صاحب سے ملاقات کی۔ آپ ملاقات کریں، آپ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ملاقات ہوتی ہے، یہاں تک کی یہ کہانی ہے۔ جب صدر پاکستان آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ الیکشنز تو ہوں، تو وہ الیکشنز کے لیے آپ کو بلا رہا ہے۔ جب الیکشنز ہی نہیں ہوں گے تو صاف اور شفاف کیسے ہوں گے؟ الیکشن صاف شفاف ہونے کے لیے الیکشنز کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ الیکشن کے اس سے بھی ضروری کیا ہے؟ الیکشن کی تاریخ کا آنا ضروری ہے، الیکشن ہونے کے لیے ضروری۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 1-2 دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی گئی۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ ملاقات ہوئی مری میں۔ نون لیگ نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے تصویر شیئر کی ہے مریم نواز صاحبہ کی اور امریکی سفیر کی، اور ملاقات میں جو ہے معیشت پر اور استحکام پر جو ہے۔ دیکھیں، یہ ملاقات، یہ تو لفاظی باتیں ہوئی ہیں کہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، تجارت کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا، اور 2 طرفہ تعلقات میں مزید عزم کا اظہار کیا گیا۔ یہ ہوتی ہیں لفاظی باتیں جو ہم کہتے ہیں، میڈیا میں اکثر سنتے رہتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہوتی ہے کہ عزم کا اظہار، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن جو حقیقی باتیں ہوتی ہیں، جو 1-2 جملوں میں یا 1-2 لفظوں میں ہوتی ہیں، وہ کچھ اور ہی کہانی بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ کہانی اندر کی کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ سے جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد ویڈیوز، یہ ملاقات ہوئی سنڈے کو، ویڈیوز آنے لگیں کہ مریم صاحبہ نے یہ ملاقات کی ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ یہ ملاقات، لوگوں نے تو کہا یہ سیاسی ملاقات ہے، امریکی سفیر کس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ مریم نواز سے، اس مریم نواز سے جو نااہل ہونے کے بعد اب تک منتخب نہیں ہوئی ایک بار بھی، وہ مریم نواز۔ دیکھیں، امریکی سفیر کون ہے؟ امریکی سفیر پاکستان میں امریکی سفیر ہے نا، پاکستان میں 2022 سے ڈونلڈ بلوم صاحب امریکی سفیر ہیں۔ تو یہ کون ہوئے؟ ریاست کے نمائندے ہوئے ہیں، ریاست کے نمائندے، جو یعنی کہ پاکستان میں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو۔ لوگ شدید تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کیسے ملاقات کر سکتے ہیں، اب اس پر کوئی قانونی قدغن ہے یا نہیں ہے، لیکن اس پر ایک اخلاقی قدغن تو ہے نا کہ آپ کسی ایسی، بالکل ایک طرح سے آپ دیکھیں ملاقات کریں، آپ جائیں سفارت۔ اس سے پہلے دیکھیں، جب ملاقات ہوئی تھی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، تو دفتر خارجہ نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ ملاقات ایسے کیسے ہو گئی، اور اس بارے میں دفتر خارجہ شدید اعتراض کرتا ہے۔ اس ملاقات پر اعتراض کیا گیا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد پھر ملاقاتیں در ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس ملاقات میں کیا ہے؟ مریم نواز کے پاس کوئی اسٹیٹ کا عہدہ تو نہیں ہے نا، وہ کس بیہاف پہ یا کس استحقاق پر آپ مریم صاحبہ سے یا کس مینڈیٹ پر آپ ملاقات کر سکتے ہیں، اور وہ ملاقات کیا ہوتی ہے؟ اس ملاقات میں ہوتا کیا ہے
ایک سیاسی ملاقات، سیاسی نوعیت کی ملاقات، جس کو بعد میں یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ ملاقات تو پھر ہم تجارت مریم نواز کی کیا اپنی تجارت یا شریف فیملی کی تجارت، ملک پاکستان کی تجارت کے بارے میں وہ بات کر رہی ہوں گی نا. تو جب ملک پاکستان کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی وزارت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، نگراں حکومت ہے نا. نگراں حکومت تو غیر جانبدار حکومت ہوتی ہے. ابھی تو کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں اپنے وزیر اعظم ہونے پر بھی کوئی یقین نہیں، مطلب وہی حیران ہو رہے ہیں. عوام کو پاگل بنانے کا سلسلہ جاری ہے. دیکھیں ملاقات، اس ملاقات کے بارے میں جو پی ایم ایل این کے آفیشیل ایکس ہینڈل جو ٹویٹر تھا اب ایکس بن گیا ہے، وہاں پر یہ پوسٹ کی گئی اور اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ تجارت مریم نواز صاحبہ کی اپنی تجارت ہے کیا؟ یہ تو ملک پاکستان کی تجارت پر بات ہوئی ہوگی. وہ کون کر سکتا ہے؟ وہ وہی کر سکتا ہے نا جو گورنمنٹ میں ہو یا پھر اس کے پاس ریاست کا کوئی عہدہ، ذمہ داری یا ہو فرض. اس کے علاوہ کہا گیا کہ سلامتی. دیکھیں آپ مریم نواز کون ہے؟ کوئی وزیر داخلہ ہیں جس سے سلامتی پر آپ بات کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ دیکھیں امن اور علاقائی استحکام سمیت، یہ تو مجھے لگا ہے کہ کسی بارڈر پر کوئی بات کی جا رہی ہے کہ علاقائی استحکام سمیت باہمی تعاون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا. یہ آخری بات ہے جو تھوڑا سا لنک دے رہی ہے کہ باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا. یہ ملاقات لوگ اس پر بہت شدید اعتراض کر رہے ہیں، یہ کیسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک ملاقات کی کہانی ہے. مریم نواز سے ملاقات کے بعد امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم صاحب نے ایک اور ملاقات کی، یعنی کہ سی پی او آفس کا دورہ کیا، سینٹرل پولیس آفس کا دورہ کیا، جس کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ یعنی کہ ایکس ٹویٹر، اس پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے اندر آپ نے وہ حدود تجاوز کی جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کی تاریخ پاکستان کی وہ ملاقات جہاں امریکی سفیر کو نہیں جانا چاہیے تھا، یہ وہاں ملاقات کی گئی ہے. ان کو باقاعدہ شہدا وال کا اور سی پی او کے مختلف حصوں کا دورہ کروایا گیا امریکی سفیر کو. دیکھیں صرف یہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ ملاقات کر رہے ہیں، آپ کس مینڈیٹ آپ کا کیا ہے اس پر، کوئی کس کیپیسٹی کے اندر آپ ملاقات. یہ ملک کی اندرونی سیکیورٹی اور ملک کے داخلی امور ہے. آپ اس پر کیسے، مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ اور آپ کسی کو اجازت بھی کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں اور آپ پورا دورہ کروا رہے ہیں؟ دیکھیں ڈونلڈ بلوم صاحب نے جو ملاقات کی ہوگی، ہم تک جو خبریں آئیں وہ کیا تھی کہ اس ملاقات میں کیا کیا گیا، اس ملاقات میں یہ ہوا، اس ملاقات میں تعاون، فروغ، اتفاق، یہ سب کچھ کیا گیا نا. ہمارے تک یہاں ایسے خبریں آتی ہیں، لیکن اندر کیا ہوتا ہے ملاقات میں؟ اندر پھر امریکی سرکار، پاکستانی سرکار، پیغامات، اصول، ضابطے، قوانین، یہ امریکہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ امریکی سفیر، اب اگر کوئی ہوتا نمائندہ امریکی ڈیفینس کا، امریکی کوئی ملٹری کا کوئی نمائندہ یا امریکی پولیس کا کوئی نمائندہ اگر ملاقات کرتا تو اس پہ کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتا. سوشل میڈیا پہ شدید تنقید کی جا رہی ہے اس حوالے سے. ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے ایک صارف نے لکھا کہ چیف الیکشن کمیشن اور مریم نواز کے بعد ڈونلڈ بلوم کی آئی جی پنجاب سے ملاقات، یہ کسی بھی امریکی سفیر کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ پہلا دورہ ہے. دفتر خارجہ الیکشن کمیشن ملاقات پر پہلے ہی اعتراض کر چکا ہے. اس کے علاوہ ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک اور صارف نے لکھا کہ امریکی سفیر ہر اس جگہ کا دورہ کر رہے ہیں جہاں ان کو نہیں جانا چاہیے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ایک اور صارف نے لکھا کہ ڈونلڈ بلوم سے گزارش ہے کہ پاکستان کو اپنی 53 ایئرس ریاست قرار دے کر سارا جھگڑا ختم کر دیں. ویسے بھی ہم نے انہی کے غلامی پر چل رہے ہیں اور جو ہے وہ پاسپورٹ بھی مل جائے گا اس طرح سے. تو پھر دیکھیں صرف ملاقات میں یہ سفیر صاحب نہیں تھے، اس میں کون کون تھے؟ یہ امریکی قونصل جنرل کرسٹین، امریکی سفیر کے ساتھ امریکی قونصل جنرل کرسٹین ہاکنز، اکنامکس آفیسر ڈگلس جانسٹن، سیکیورٹی اتاشی مائک ڈائمنڈ، سیکیورٹی ایڈوائزر صفدر علی راؤ بھی موجود تھے.
پنجاب پولیس نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے امریکی سفیر کی تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پنجاب پولیس کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی اور شہداء وال سمیت سی پی او کے مختلف حصوں کا دورہ کروایا۔ اب دیکھیں، آپ امریکی سفیر کو پنجاب پولیس کی کارکردگی، پنجاب پولیس کی ورکنگ کی رپورٹ دے رہے ہیں، یہ تو آپ کو ملنی چاہیے نا، آئی جی پنجاب صاحب کو ملنی چاہیے، یا وزیر داخلہ صاحب کو ملنی چاہیے، یا وہ جس کا کوئی کام ہے وہ کیا کرے گا؟ اس امریکی سفیر صاحب کیا کریں گے کہ پنجاب پولیس کی کارکردگی کیا ہے، کتنے ڈاکو گرا دیے، کتنے لٹیروں کو پکڑا، اسٹریٹ کرائم، جس کا کوئی مطلب کوئی تک بنے، کوئی منطق ہو، کوئی مفروضہ آپ بتا دیں، کوئی ازمپشن ہو، کوئی کچھ بھی آپ بتا دیں، کوئی گھڑ لیں کوئی بات، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے بعد پھر کیا کہا ہے انہوں نے، آئی جی آفس سے جو بیان آیا کہ پنجاب پولیس کے مطابق ملاقات میں پولیسنگ کے حوالے سے دو طرفہ امور اور جدید تربیت کے حوالے سے تعاون میں فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ امریکی سفیر آپ کو بتائیں گے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے، امریکی سفیر آپ کو بتائیں گے کہ پولیسنگ کیسے ہوتی ہے، امریکی سفیر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو پولیس ہے آپ کی، یہ کیسے مزید فعال ہو سکتی ہے، بحال تو ویسے ہی ہے، فعال کیسے ہو سکتی ہے، مزید آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور صاحب اس طرح کی دیکھیں، یہ ایک قسم کی ڈکٹیشن لینا کہ امریکی سفیر صاحب آ گئے تو آقا کو ناراض نہیں کرتے، ملاقات کر لیتے ہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے۔ ملاقات آپ کریں، ملاقات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ نہ کریں، لیکن اس ملاقات کروانا اور بریفنگز دینا، دیکھیں شہداء وال، یہاں آپ کا کیا کام، امریکی سفیر کا کیا کام کہ وہ شہداء وال کے آ کر دورے کرے اور پاکستان کی پولیسنگ کو یہ بتائے، پاکستان کی پولیس کو یہ بتائے کہ آپ کی پولیسنگ کیسے بہتر ہو سکتی ہے، تربیت کیسے کی جا سکتی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر آپ کہیں، آپ دفتر خارجہ چلے جائیں، آپ وزیر خارجہ سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ ملاقات آپ ویسے کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایون وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کر لیں، جن کو خود پتہ نہیں کیسے وہ وزیر اعظم بن گئے، وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کا اپنا بیان ہے کہ مجھے خود گمان میں نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، لیکن بن گیا۔ اس کے بعد پھر آپ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کریں، آپ کسی ایسے نمائندے کے ساتھ ملاقات کریں جو کہ اب دیکھیں مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کر لی، وہ کیا تھا، کوئی تک بنتی ہے کہ مریم صاحبہ سے تجارت، کوئی پاکستان کی تجارت کی مریم نواز صاحبہ سے مریم نواز کون ہوتی ہیں جس سے آپ بات کریں؟ مریم نواز کے پاس نہ اسٹیٹ کا کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی گورنمنٹ میں ان کی ذمہ داری ہے، نگراں حکومت ہے نا۔ دیکھیں یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نگراں حکومت بھی ان کے لیے بنائی جاتی ہے۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی حامی نگراں حکومت، وہ کاکڑ سرکار جو پہلے ہی یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ شاید نون لیگ میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نون لیگ میں آنے سے پہلے وہ تو باپ پارٹی کے امیدوار رہے اور وہ آ گئے، وزیر اعظم صاحب بن گئے، وزیر اعظم بن گئے۔ تو یہ اب دیکھیں کیا یہ حکومت، لوگ یہ اعتراض کرنے لگے کیا یہ حکومت جو کہ نگراں ہے، نگراں سیٹ اپ، کیئر ٹیکر سیٹ اپ، جس کا کوئی کام نہیں ہوتا انتظامی امور کو انجام دینے میں، جن کا کام کیا ہوتا ہے، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو 90 روز میں انتخابات ہوتے ہیں یا جتنی بھی ڈیڈ لائن ہوتی ہے انتخابات کے حوالے سے، وہ انتخابات کا انعقاد ممکن کروائیں۔ لیکن یہاں تو یہ اعتراض اٹھتا ہے نا جب ملاقات ہوتی ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے، اس کے بعد پھر یہ کہ مردم شماری، یہ چیزیں ڈیجیٹل مردم شماری، اس پر بات، جب تک میاں صاحب پاکستان نہیں آئیں گے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تب تک انتخابات نہیں ہوں گے، لیکن انتخابی مہم چلائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر اعلان ہوگا کہ اب انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب کے لیے تمام تر راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور ان کو ملک کا، جی ہاں، ملک کا ایک مرتبہ پھر چوتھا وزیر، جی ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنوایا جائے گا یا بنایا جائے گا۔ اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں، دیکھنا یہ اب کیا ہوتا ہے، کب تک واپس آتے ہیں، لیکن ان کی جو تاریخ آ گئی ہے کہ 15 اکتوبر کے بعد، اب تو انہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بندیال صاحب کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ڈر لگنے لگا ہے، وہ 15 اکتوبر کے بعد آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، دیکھتے ہیں کب آتے ہیں وہ۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
ہے.